بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے ایک اہم خوشخبری۔ ناظرین، گروپ انشورنس کی رقم انشاءاللہ اب آپ کو اپنی زندگی میں ہی ملے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب جو کہ ہے گروپ انشورنس کے حوالے سے۔ ناظرین، گروپ انشورنس کے حوالے سے یہ نیوز الرٹ ہے۔ سپریم کورٹ کا تمام سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنس ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ملازمین جو دوران سروس وفات پا جاتے تھے، پہلے تو گروپ انشورنس کی رقم انہی کو ہی دی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے یہ رقم ایسے ملازمین جو کہ دوران سروس مطلب حیات ہیں اور ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اپنی سروس پوری کر کے، ان کو اس کی ادائیگی گروپ انشورنس کی رقم کی وہ سکیل وائز اس طرح سے دی جائے گی کہ گروپ 1 سے لے کے 4 تک جو سکیل کے جو ملازمین ہیں اور 20 سے اوپر کے جو ملازمین ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کے اندر اس حساب سے ملے گی۔ تو ناظرین، ایکچولی جو یہ پرابلم ہے یہ کیا تھا، رولز کے مطابق جو گروپ انشورنس کی رقم ہے وہ صرف اور صرف ایسے ملازمین کو دی جانی چاہیے اور دی جاتی ہے۔ یہ ہم لاء کے حساب سے، رولز ریگولیشنز کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ صرف ان کو ملتی ہے جو کہ دوران سروس جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اس کے بعد اپنی سروس پوری کرنے کے بعد 5 سال کے اندر اندر اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی جو رقم ہے وہ جو فیملی ممبرز ہیں انہی کو ہی ادا کی جاتی ہے۔ اب اس معاملے میں کافی جو پرابلمز تھے وہ سرکاری ملازمین فیس کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ رقم جو ہے ان کا رائٹ ہے اور ان کو دی جانی چاہیے۔ اس بارے میں احتجاج بھی ہوئے اور یہ سارے معاملات ہوتے رہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا، خیبر پختونخوا نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اور وہاں پہ اب جو گروپ انشورنس کی رقم ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام سرکاری ملازمین کو ان کی حیات میں ہی ان کو دی جاتی ہے، اور اس رقم کو ڈکلیئر کیا گیا ہے چونکہ یہ رقم ان کی سیلری سے کاٹی جاتی ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وفات کے بعد ہی دی جانی چاہیے۔ ان کیس اگر وفات نہیں ہوتی تو یہ رقم پھر کہاں جائے گی؟ اچھا، اگر وفات ہوتی بھی ہے تو اگر ایک پرسنٹیج دیکھیں تو لگ بھگ 10% ایسے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو کہ سروس کے بعد یا دوران سروس جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب باقی ایک اچھا خاصا 90% ایسے لوگ ہیں جن ملازمین کی جو رقم ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، تو وہ گورنمنٹ کہاں کرتی ہے؟ وہ رقم آخر سرکاری ملازمین کے کھاتے سے جو کاٹی جا رہی ہے وہ کہاں پہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے؟ وہ آخر ان سرکاری ملازمین کا رائٹ ہے، ان کو دینا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں یہ زبردست ایک نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اب یہ ایگریمنٹ ہوا گروپ انشورنس کا جو کہ 2020 سے لے کے 2023 تک ایک سکیل وائز جو ہے جو رقم ادا کی جائے گی اس کا ایک چارٹ بنایا گیا۔ یہ نوٹیفیکیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکیل 1 سے 4 تک، اور پھر اس کے بعد 20 اور اس سے ابو جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو کون سی رقم دی جاتی ہے، کتنی رقم دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر نیا ایک نوٹیفیکیشن آیا جو 2023 جو پرانا جو رولز تھا، جو رقم دی جا رہی تھی، اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے وہ رقم اس کا ایک چارٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ تو وہ کس حساب سے دی جائے گی، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکیل وائز یہ اظہار دلچسپی، یہ جناب یہ اخبار میں ایک آیا تھا، اس کو ہم نے پہلے بھی اپنی ایک پرانی ویڈیو میں پریویس ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ہم نے شیئر کیا تھا۔ تو یہ اظہار دلچسپی جو ہے نا وہ انٹرسٹ جو ہے وہ شو کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اور اس کے اندر یہ بینکس سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو گورنمنٹ جس طرح سے چاہ رہی ہے سکیل وائز جتنی رقم انشورنس کی رکھنا چاہ رہی ہے اس حساب سے بینک اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ جمع کرائیں گورنمنٹ کو۔ تو اب یہ آگے چل کے 2026 تک کے لیے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ 2026 تک یعنی 2023 سے جیسے ہی اینڈ ہوا تو اس کے بعد سے 2024 اور پھر اپ ٹو 2026 2026 تک اس کا ایک سکیل وائز ایک چارٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس حساب سے اب جو رقم ہے وہ ادا کی جائے گی سرکاری ملازمین کو، اور اچھی خاصی جو ہے وہ رقم اس پہ جو ہے وہ انشور کی گئی ہے۔
لیکن پرابلم یہاں پہ کیا ہے؟ پرابلم وہی ہم نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ ٹھیک ہے، یہ گروپ انشورنس کی رقم سرکاری قانون کے حساب سے، وفاق کے قانون کے حساب سے، پنجاب کے قانون کے حساب سے، اور اسی طرح سے جو ہمارے سندھ ہے، صوبہ سندھ، وہاں پہ یہ جو رقم ہے یہ صرف اور صرف جو ڈیتھ ہو جاتی ہے جن سرکاری ملازمین کے، ان کے لواحقین کو ملتی ہے۔ یہ سامنے آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں، نوٹیفیکیشن باقاعدہ اس کا ہو گیا۔ یہ ہم ساری ڈیٹیل آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قانون تو یہ کہتا تھا کہ بھئی سرکاری ملازمین کے ڈیتھ کے اوپر ملنی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کے پی کے اندر اور پھر اسی طرح سے بلوچستان کے اندر انہوں نے اپنے قانون کے اندر امینڈمنٹس کی، امینڈمنٹس کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا، اور امپلیمنٹ کر کے اب وہاں پہ جو باقاعدہ طور پہ گروپ انشورنس کی رقم ہے، وہ سرکاری ملازمین جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ کلیم کر کے اپنی گروپ انشورنس کی رقم واپس لیتا ہے۔ تو اب یہ چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے پنجاب کے اندر، اور یہ جو رقم ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیتھ کے اوپر سرکاری ملازم کی جو فیملی ممبرز ہیں، ان کو ایک اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ رقم دی جا رہی ہے گروپ انشورنس کی مد میں۔ تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو شروع میں بھی ہم نے آپ بات کی کہ کس طرح سے دیا جائے گا، یعنی دوران حیات زندگی کے اندر ہی سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ کے اوپر کس طرح سے یہ رقم ملے گی۔ تو اس بارے میں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رول ہے، یہ آرٹیکل یہ 69 کے ایکٹ کے مطابق، یعنی یہ قانونی بیسیکلی پیچیدگیاں جو ہم آپ سے بتا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں کہ کیسے پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر یہ ملنے جا رہا ہے سرکاری ملازم کو اس کی حیات کے اندر ہی۔ تو بہرحال اس کے اندر امینڈمنٹس کا پرابلم تھا، تو یہ نیشنل اسمبلی کا بل ہے، یہ پاس ہوا ہے 69 کے ایکٹ کے مطابق۔ تو اب جب گروپ انشورنس کی رقم کے لیے گورنمنٹ اس چیز پہ راضی ہوئی کہ یہ سرکاری ملازم کا رائٹ ہے، اور کورٹس کے آرڈر کے اوپر بیسیکلی، تو کورٹس کے آرڈر کے بعد جب قانونی پیچیدگیاں سامنے آئیں تو رولز کے اندر امینڈمنٹس کی ضرورت پڑی، رولز کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹس کی گئیں، اور بلوچستان گورنمنٹ نے اس کے اندر امینڈمنٹس کی، اور 2020 کے بعد انہوں نے اپنے گزٹ کے اندر اس قانون کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا، اور اس کے اندر امینڈمنٹس کر دی، اور اس میں لکھ دیا کہ اب باقاعدہ طور پہ جو رقم ہے گروپ انشورنس کی بلوچستان کے اندر، جب ملازم ریٹائر ہوگا تو اس کو یہ رقم ملے گی، یہ باقاعدہ طور پہ اس کو رقم دی جائے گی۔ تو اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور اس کو یہ رقم مل بھی رہی ہے بلوچستان کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہی سیم چیز جو ہے وہ خیبر پختونخوا نے امپلیمنٹ کی، وہاں پہ انہوں نے امینڈمنٹس کی، اور اس کے بعد یہ آپ نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق 2014 سے اس کو جو ہے اس پہ کام ہوا تھا، پھر اس کے بعد 2019 کے اندر جا کے امینڈمنٹس ہو گئیں، اور اب خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو یہ رقم دی جاتی ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر کورٹس کے آرڈر آ چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر قانون کے اندر امینڈمنٹس جو ہیں ان کو فائنلائز کر لیا گیا ہے۔ تو یہ امینڈمنٹس کا بل اس سے انتظار یہ ہو رہا ہے کہ جیسے پنجاب کے اندر بھی ڈرافٹ تیار ہے، وفاق کے اندر بھی ڈرافٹ تیار ہے، سندھ کا ابھی اس کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن وہ بھی ظاہری بات ہے جب وفاق کے اندر اور اس کے بعد صوبہ پنجاب کے اندر امپلیمنٹ کر دیا جائے گا تو سندھ گورنمنٹ وہ بھی پیچھے نہیں رہے گی، تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ مستند خبر ہے پنجاب کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ وفاق کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو دعا کریں جلد سے جلد جو ہے وہ نئی گورنمنٹ آ کے بیٹھ جائے، سٹنگ گورنمنٹ کیا کرے گی، اس بل کو پاس کرا لے گی، اور پھر اس کے بعد جو تمام سرکاری ملازمین ہیں صوبہ پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر، انشاءاللہ تعالی ان کو گروپ انشورنس کی جو رقم ہے وہ ان کی حیات کے اندر ہی دی جائے گی۔ اور سب سے اچھی بات اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ریٹ ہم نے آپ سے اپڈیٹڈ شیئر کیا، اور اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی سرکاری ملازمین کو ان کی زندگی میں ہی ملے گی، یہ ان کا رائٹ بھی ہے، ملنی بھی چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں آج کی خبر آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔